وہ ایک زکات دینے والا ہے، اچھے کام کرنے والا ہے۔ جیسے ہی فرشتے آتے ہیں اسی وقت نماز سامنے سے اثر کے سامنے آ جاتی ہے، دائیں طرف سے روزہ آ جاتا ہے، بائیں طرف سے زکات آ جاتی ہے، اور پاؤں طرف سے کہ نیک عمل ہم نے کیا ہے، جو بھی نیک کام کر آ جاتے ہیں اور اسے گھیر لیتے ہیں، کہتے ہیں اے فرشتوں انہیں عذاب مت دو، یہ میرا نیک یہ آدمی نماز پڑھا کرتا تھا، یہ نمازی آدمی تھا۔ تو کہتے ہیں اے فرشتوں نماز کہتی ہے، اے آدمی سے عذاب مت دو، یہ وہ رکھا کرتا تھا۔ اس طرح سے زکات کہتی ہے کہ اے فرشتوں انہیں عذاب مت دو، زکات کیا کرتا تھا۔ دوسرے کام کہتے ہیں کہ اے فرشتوں انہیں عذاب مت دو، یہ اچھا کام کیا کرتا تھا، یہ بچاتا ہے، بچاؤ کرتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر ہم نماز پڑھیں گے تب نہ ہماری نماز ہمارا بچاؤ کرے گی۔ یہ بچاؤ کرتا ہے، میں نہیں کر رہا، نبی کی حدیث کہہ رہی ہے۔ میں نے کہا پھر اس کو جو ہے فرشتے سوال کرتے ہیں، 3 سوال کیا جاتا ہے، ہم جانتے ہیں 4 سوال کیا جاتا ہے۔ پہلا سوال ہوتا ہے، پہلا سوال کیا جاتا ہے کہ بتاؤ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں کہ اے آدمی بتا تیرا دین کیا ہے۔ اگر آدمی متقی ہے تو کہتا ہے دین اسلام۔ جو آدمی اسلام کو مانتا ہے، اسلام کو فالو کرتا ہے، اسلام کی باتوں کو مانتا ہے، تو کہتا ہے دین اسلام، دین اسلام ہے۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسلام ہے؟ کیا ہمارے اسلام کے مطابق ہے؟ کیا ہمارا چہرہ مہرا، ہمارا لباس، ہمارا رہن سہن اسلامی ہے؟ اسلامی ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم دین اسلام، اگر نہیں ہے تو کیسے کہہ دیں گے؟ وہی کہہ سکتا ہے جس نے اسلام کو اپنایا ہے، جس اسلام کو اڈاپٹ کیا ہے، اسلام کا عمل کر رہا، وہی کہہ پائے گا۔ تو پہلا سوال ہوتا ہے ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے۔ جو واقعی مسلمان ہے، جو اپنی شادی بیاہ کے موقع پر دیکھتا ہے اسلام کیا کہہ رہا ہے، شادی اسلام میں شادی کیسی ہے۔ نبی نے شادی کی ہے، ایک نہیں 11 شادی کی ہے۔ نبی کی 4 بیٹیاں، نبی 4 بیٹے کی شادی کی ہے۔ صحابہ کرام نے شادی کی ہے، ان کی شادیاں کیسی تھی، جس کو دیکھتا ہے، جو اس پر عمل کرتا ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ دین اسلام۔ جس کی شادی غیر اسلامی ہے، جس کی شادی کافروں جیسی ہے، جس کی شادی مشرکوں جیسی ہے، وہ کیسے کہتے ہیں اسلام ہے؟ تو وہی کہہ سکتا ہے جس نے اسلام کو فالو کیا ہمارا ہے۔ اسی طرح سے دوسرا سوال ہوتا ہے من ربک، تیرا رب کون ہے، تیرا پالنہار کون ہے، کون تجھے پال رہا ہے، کون تیری حالت پوری کر رہا ہے، کون ضرورت پوری کر رہا ہے۔ اگر آدمی جب مرنے والا رب اپنے اللہ کو رب مانا ہے، جس نے اس کا اس بات بے اعتقاد تھا کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی اولاد دینے والا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، مسائل پر ڈالنے والا ہے، جس کا یہ ایمان تھا وہ کہہ سکتا ہے میرا اللہ ہے۔ لیکن وہ لوگ جو قبروں کو پکارتے ہیں، قبروں کو سجدے کرتے ہیں، قبروں کو طواف کرتے ہیں، وہ کیسے کہیں گے میرا اللہ ہے؟ اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ صبح اٹھتا ہے کہتا ہے اے بابا مجھے دے دے، اے بابا دادا مجھے دے، وہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ یہ وہی کہہ سکتا ہے اس پر اعتقاد، اس ایمان ہے کہ میرا اللہ ہے۔ جو اللہ کو رب مانتا ہے وہ کہہ سکتا ہے ربی اللہ۔ اور تیسرا سوال ہوتا ہے من نبی کا، تیرا نبی کون ہے، تیرا رسول کون ہے، تیرا پیغمبر کون ہے، تیرا میسنجر کون ہے، تیرا پروفٹ کون ہے۔ سے پوچھتے ہیں جس نے محمد کو رسول مانا، جس نے محمد کی اتباع کی، اطاعت کی۔ اللہ نے کہا تھا یا اللہ الرسول، اے ایمان والو اللہ کی رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ نے کہا تھا کہ میں نبی من سے نہیں بولتا، بھائی وہ تو اللہ کو کیا کرتا ہے۔ اللہ نے کہا تھا کہ ہم رسول سے بہتر ہے کہ اس کی اتباع کی پیروی کی جائے۔ اللہ نے کہا تھا رسول اللہ کو فرمایا تھا کہ سنو محمد محمد لوگوں کو تبلیغ کرنے والا ہے، محمد کی اطاعت کرتا ہے وہ مومن ہے، نہیں کرتا وہ کافر ہے۔ تبلیغ کرنے والا ہے جس نے رسول کو محمد کو رسول مانا ہے، ان کو حقیقی طور سے زبان سے نہیں، زبان سے تو سب کہتا ہے کہ میرا رب ایشور ہے، میرا اللہ ہے۔ غیر مسلم جو پوچھے وہ بھی کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، ایشور ہے، وہ اللہ کو ایشور کہتا ہے۔ یہودی بھی کہتا ہے، عیسائی بھی کہتا ہے، لیکن زبان سے کہنے سے نہیں ہوتا ہے، عمل سے ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں صحیح غلط ہے۔
अगर आप अमल साबित कर रहे हैं कि अपनी बात सच्चे हैं, आप अमल साबित कर रहे हैं कि मेरा रब अल्लाह है, मेरा रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अगर आप हर मामले में नबी की इत्तिबा कर, नबी की पैरवी करते हैं, कोई मामला होता हमारे यहाँ मामला है, जब कोई बात पेश की आती है तो लोग नबी की बात पेश की जाती है तो वो दाएं बाएं भाग रहते हैं, मुझे कहा जाता है कि फला इमाम ने ये कहा है, फला शख्स ने ये कहा है, अमर खबर ने ये कहा है, कौन मान लेते हैं। फिर कैसे हम नबी को रसूल माना? हमने देखा है कि दो बात पेश की जाती है, एक बात नबी की होती है, दूसरी किसी और की बात होती है। हमने रसूल की बात को ठुकरा दिया है, जिसने दूसरे की बात को माना है। फिर कैसे कह सकते हैं रसूल हमारा नबी, हमारा पैगंबर जो है, हमारा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैंने कहा कब्र में सवाल होगा, पहला सवाल होगा माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? अगर ईमान वाला होगा तो कहेगा दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। अगर वो काफिर होगा कहेगा ला अदरी, हाय अफसोस मैं नहीं जानता मेरा रब कौन है, मेरा दीन क्या है। ईमान वाला होगा, इसके दिल में ईमान होगा, ईमान की रमक मौजूद होगी, कहेगा मेरा दीन इस्लाम है। अगर इसमें दीन इस्लाम नहीं है कहेगा ला अदरी, अगर उसका चेहरा यहूदियों जैसा है, उसके अमाल यहूदियों जैसे हैं, उसकी करतूत यहूदियों जैसे हैं, कहेगा कि मैं ला अदरी। सवाल होगा मन रब होगा, ये रब कौन है? अगर मोमिन होगा उसने वाकई अल्लाह को रब माना होगा, हर मामले में समझा होगा कि मेरा दाता अल्लाह है। अगर मुझे परेशानी है तो अल्लाह देती है, और खुशहाली अल्लाह देती है। अगर मैं आजिज़ हूँ तो अल्लाह की मर्जी से हूँ, अगर मैं तेज अल्लाह की मर्जी से हूँ, जिसने इस बात को माना होगा तो कहेगा रब्बी अल्लाह। जिसने अल्लाह को छोड़ करके गैरों के सामने हाथ फैलाया होगा, जिसने समझा होगा कि अल्लाह भी देता है, फला भी देता है, बल्कि अपने अल्लाह के मुकाबले में तरजीह दी होगी। आप देखेंगे उन लोगों के यहाँ उनसे कहिए कि अब अल्लाह ताला की झूठी कम खाओ तो खा लेगा, नहीं कहो कि बाबा के नाम को नहीं खाएगा, तो इनका ये मामला है। तो कैसे? तो कहा कि जो लोग जिसने अल्लाह को रब माना है तो कहेगा मेरा रब्बी अल्लाह, जिसने नहीं कहा कहेगा ला अदरी, अफसोस मैं नहीं जानता। वहाँ सवाल होगा मन नबियों का, तेरा नबी कौन है, तेरा रसूल कौन है? अगर उसने बाकी रसूल को मोहम्मद रसूल माना है, मोहम्मद की पैरवी की है, आज हमें हर एक कहता है मैं रसूल से मोहब्बत है, रसूल से इश्क है, मैं फरेबता दीवाना हूँ रसूल पर, लेकिन बात अमल की आती है तुम दाएं बाएं झांके लगते हैं। ये कैसे वो कह सकता है रब में रसूली मोहम्मद, कैसे कह सकता है? अगर उसका अमल वाकई, उसने वाकई रसूल को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल माना है, वो कह देगा कि मेरा रसूल मोहम्मद है। नहीं तो कहेगा ला अदरी, अफसोस मैं नहीं जानता। चौथा सवाल मोमिनों से होगा कि ऐ मोमिनों तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि तेरा रब अल्लाह है, तेरा रसूल मोहम्मद है? हमने नबी को देखा नहीं, हमने रसूल अल्लाह को देखा नहीं। तो कहेगा अल्लाह ताला ने कुरान नाज़िल किया, हमने अल्लाह की किताब कुरान को पढ़ा, नबी के फरमान को पढ़ा, नबी ने बताया को माना, ये हमने जाना है कि अल्लाह का रसूल क्या है। फिर उसको जो है उसके लिए दरवाजे खोल दिए जाएंगे, दरवाजे खोल दिए जाएंगे। एक बात आप बता दूं आपको मालूमात के लिए, कि कब्र जो है हर एक के लिए तंग होती है, चाहे मोमिन हो या काफिर हो, सबके लिए कब्र तंग होती है। एक बार तंग होती